رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم مسلمین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شعبان شہری کی، جو رمضان سے پہلا مہینہ ہے شعبان کا، وہ تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی جو رمضان سے پہلا مہینہ وہ تو میرا مہینہ ہے، اور جو شعبان کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور ہم بھی کس کے امتی ہیں؟ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ احادیث کے اندر کثرت سے اس کی فضیلت یعنی شعبان کی فضیلت وارد ہوئی۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو اپنی عبادتوں کے اندر، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، زندگی چاہے مکی زندگی ہو مدنی زندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھائے اور ان کی تاریخ کو پڑھیں، کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا نہیں ملے گا، چاہے کہیں کی زندگی ہو، صحابی کے درمیان کی بیٹھی ہوئی زندگی ہو یا اپنی ازدواجی زندگی گزاری ہوئی زندگی ہو، کیسی بھی زندگی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی عبادت ہے۔ عبادت کے اندر آقا مدنی نے گزاری ہے۔ کیوں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے درمیان ازدواجی زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ عبادت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، جس طرح سے اللہ نے ہم کو حکم دیا اقیم الصلاۃ کہ تم نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو، اسی طرح آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جاؤ۔ بہرحال اس طرح گفتگو نہیں کرنی، گزشتہ مجلس میں بھی دہیج کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی دو دن کے بعد ایک مبارک رات شب برات آنے والی ہے، اسی کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اسی کے متعلق احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی دوران جبرائیل امین آئے، آ کر کے کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اور بتایا، تو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ ٹٹولنے لگی کہ آقا کہاں تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے آقا مدنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، وہاں رات گزارنا چاہتے ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے، عدل کرنے کا حکم دیتے تھے، وہ خود کیسے ناانصافی کر سکتے تھے اپنی بیوی کے درمیان۔ تو آقا مدنی جب باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آقا کو ٹٹولتی ہوئی آپ کے پیچھے لپکی اور آپ کو دیکھا تو آپ بقی ایک جگہ ہے جو عرب کے قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں دعا کر رہے تھے۔ وہاں جو اس قبرستان کے اندر مردے دفن تھے ان کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے
ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دے۔ مختلف دعا آپ علیہ السلام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ پہنچی اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آج 15ویں شعبان کی شب ہے، آج شب برات ہے۔ اس رات اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے ایسے آدمیوں کی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا، اب طے ہو گیا کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، ایسے آدمیوں کی اللہ اس رات مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ رات آتی تو آقا مدنی علیہ السلام اپنی دعا میں اس طرح سے اضافہ کرتے اور تمام صحابہ کرام کو کہتے آپ بھی دعا کیجیے، آپ اپنی مغفرت کی دعا کیجیے، آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے، اپنے گناہوں پر روئیے اور اپنی عبادات کے اندر اضافہ کیجیے اور کثرت سے آقا مدنی علیہ السلام پر درود بھیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ ایک تیسری روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور آسمان دنیا پر آنے کے بعد بہت سارے آدمیوں کی جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا، طے ہو چکے کہ جہنم میں جانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے گناہ گاروں کی مغفرت ہو گئی اس رات کے اندر، کیونکہ شب برات ہے، اس کے معنی آتے ہیں خلاصی کا دن، خلاصی کی رات یعنی چھٹکارے کی رات۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر تمام گناہ گاروں کی مغفرت ہو گئی، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا، لیکن ایسے اس مبارک اور متبرک رات کے اندر بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ سجدے کے اندر گڑ گڑاتے رہیں، سجدے کے اندر روتے رہیں، آقا سے اللہ سے دعا کرتے رہیں، خوب مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر آتا ہے کینہ پرور، جو آدمی دوسرے آدمی سے کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض اس کی حیت کے اندر، بغض اس کے جسم کے اندر، بغض اس کے دماغ کے اندر سوار رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے دل سے حسد اور بغض اور کینے کو نہ نکال دے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ، آقا مدنی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو جمع کیے ہوئے اور صحابہ کرام اس طرح سے آپ کو گھیرے ہوئے جیسا کہ شمع پروانوں کو گھیر لیتی ہے، اس طرح سے آقا مدنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، کیا میں آپ کو ایک ایسے جنتی آدمی کے بارے میں بشارت نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسے جنتی آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آپ ہی کے درمیان ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو آدمی آپ کے درمیان میں آپ کی مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے، اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو، جو آنے والا شخص اب اس مجلس میں ہے وہ جنتی ہے، دیکھ لینا۔ ایک شخص آئے، آ کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد مجلس اٹھی، برخاست ہو گئی، دوسرے دن پھر مجلس لگی، دوسرے دن آقا مدنی علیہ السلام نے وہی جملے ارشاد فرمائے کہ تم پر آنے والا جو شخص ظاہر ہوگا، جو تم پر اب شخص اس مجلس کے اندر شرکت کرے گا، آئے گا، وہ شخص جنتی ہے۔ اگر تم جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ مجلس برخاست ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد تیسرے دن پھر آقا مدنی علیہ السلام نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری مجلس میں جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے، اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ پھر تیسرے دن وہی صحابی تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی شخص جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی کا نام آتا ہے عبداللہ بن عاص۔ جب مجلس برخاست ہو گئی،
मजलिस उठ गई, मजलिस ख़त्म हो गई। अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु उन सहाबी के पीछे जिनके बारे में आपने बशारत दी थी कि ये शख्स जन्नती है, अगर तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो तो इस शख्स को देख लो। अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके पीछे लपके और उनसे आकर के कहा कि मेरे और मेरे वालिदैन के दरमियान कुछ रंजिशें हो गई, कुछ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मैं आपके पास क़याम करना चाहता हूँ। उन सहाबी ने कहा आप खुशी से रहिए, कोई बात नहीं, 3 दिन तक आप मेरे पास क़याम कीजिए। हालांकि अब्दुल्ला बिन आस का मकसद ये नहीं था, उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उनके वालिदैन के दरमियान कोई रंजिश नहीं हुई थी, बल्कि उनका मकसद उनके पास ठहरने का ये था कि मैं इनकी जो इबादतें हैं, ये रात में क्या इबादत करते हैं, जिसकी वजह से आका मदनी अलैहिस्सलाम जन्नत की बशारत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर तुम्हें जन्नती शख्स देखना है, जन्नती आदमी देखना है, इस शख्स को देख लो, इनकी क्या इबादत, क्या रियाजत है, क्या ये किस तरह से इबादत करते हैं। उनका मकसद ये था। अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 3 दिन तक क़याम किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन आस फरमाते हैं कि मैंने कोई ख़ास इबादत नहीं देखी, हाँ इतना ज़रूर देखा कि वो बिस्तर पर पड़े पड़े जब रात को आँख खुलती तो अल्लाह का जिक्र करते। जब तुम देखो कि नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो हाय करता है, ये हू करते हैं, माँ तड़पती है, ये हंसते हैं, इनको यारों से फुर्सत नहीं, इनको केबल और टीवी से फुर्सत नहीं है, और माँ बुढ़ापे में कसक रही है और बुढ़ापे में वो तड़प रही है, और बाप की हाय हाय है। नौजवान अपने माँ बाप से नौकर जैसा सलूक करेंगे तो क़यामत के नकारे पर चोट पड़ जाएगी। आका अलैहिस्सलाम की इस बात के कहने पर मैं आपके पीछे आया हूँ और आपके यहाँ मैंने इसी वजह से बयान किया है कि हो सकता है तो कोई खास इबादत करते हो जिसकी वजह से जन्नती आदमी है। उसके बाद उन सहाबी ने कहा कि भाई मेरी कोई ख़ास इबादत नहीं, कोई ख़ास मेरा कोई कलाम नहीं, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि मैं किसी शख्स से कीना नहीं रखता। किसी आदमी की बिल्डिंगें हैं और मेरी झोपड़ी है तो मैं उससे ये इस चीज़ का हसद नहीं करता कि इसकी झोपड़ी क्यों है, इसकी बिल्डिंग क्यों है। किसी आदमी के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन मेरे पास एक बग्गी है, मैं उसी बग्गी पर सवार हो जाता हूँ, उसी बग्गी पर सवारी कर लेता हूँ। मैं दूसरों की हसद और उससे कीना नहीं करता कि अब इसको बर्बाद करना है। हमारे दरमियान तो यही है, जहाँ किसी की बिल्डिंग बनी, जहाँ किसी ने गाड़ी खरीदी, अब दूसरे आदमी के दिल में हसद और बुग़्ज़ इस तरह से कूट के भर जाता है। अब सोचता है कि इसको बर्बाद करना है, इसको बर्बाद करना है, और न जाने उसको बर्बाद करने के लिए वो कैसी कैसी तदबीरें करता है। तो आका उन सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरे पास सिर्फ ये है कि मैं किसी से कीना नहीं रखता, बुग़्ज़ किसी से नहीं रखता, अदावत किसी से नहीं रखता। अगर कोई मेरे साथ बुरा मुआमला करता है मैं उस पर सब्र करता हूँ, और सब्र करने में और अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब बंदा सब्र करता है तो आका तो अल्लाह उसके साथ हो, और जिसके साथ अल्लाह हो भला उसको वो कहीं ज़लील और रुस्वा हो सकता है, न तो इस दुनिया के अंदर ज़लील और रुस्वा हो सकता है। और कौन शख्स अपनी ज़ात की हैसियत से, अपने हाथ की कमाई से कोई गोल्ड, कोई बिल्डिंग और बंगला खरीद सकता है, बना सकता है? नहीं, अल्लाह जिसको देना चाहता है देता है, जिससे लेना चाहता है उससे ले लेता है। जिस तरह से आका मदनी अलैहिस्सलाम ने एक बात इरशाद फरमाई कि कीना परवर शख्स इस शब बरात जैसी मुकद्दस रात के अंदर भी इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होगी। दूसरा आदमी जिसको आका मदनी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान, कोई वालिदैन का नाफरमान है। वालिदैन से मुराद सिर्फ बाप और माँ नहीं बल्कि दोनों एक साथ मुराद है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ने अपने कलाम मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम फला तकुल लहुमा उफ़, उन दोनों को उफ़ तक मत कहो, उन दोनों को उफ़ तक मत कहो। अगर किसी काम का हुक्म कर रहे हैं, अगर किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं, आप खुश दिली से उसको उस काम को कर दीजिए, खुश दिली से उस काम को करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن آپ نے ان کے کام سے انکار کر دیا, ان کے عمل سے آپ نے ناگواری کا اظہار کیا, آپ نے ان کی نافرمانی کی, ان کی بات کو نہیں مانا, ان کی بات کے ماننے کے بجائے ان کو گالیاں دی. اب یہ گالی دینے کا لفظ اگر زبان سے نکلا ہے تو کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے نبی کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے دوسرے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا, تو یہ گالی دینا کس کی جانب سے ہوا؟ اس اولاد کی جانب سے ہوا, اپنے والدین کے حق میں. اگر کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, تو وہ والدین کا نافرمان ہوا. بات نہیں مانتا تو نافرمان ہوا, والدین کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بندہ اور یہ اولاد فرما بردار ہے, اس کی بخشش ہو جائے گی. لیکن اگر نافرمان ہے تو بخشش نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں, ابھی 3 چیزیں باقی ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ 3 چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے بتائی جائیں گی. اور جو شب برات کے اندر ایک خاص ایک روزہ ہے, شب برات کے اندر, شب تو کہتے ہیں رات کو, اردو مہینے کے اعتبار سے شب پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. انگریزی مہینے کے اعتبار سے دن پہلے آتا ہے, رات بعد میں آتی ہے. تو شب برات یعنی 15 شعبان ہے اس کی جو شب ہے, یعنی 15 تاریخ کی جو شب آئے گی, اس رات کو عبادت کرنی ہے. آقا مدنی علیہ السلام نے بڑے فضائل وارد ہوئے حدیث کے اندر, اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے. لیکن یہ روزہ کوئی واجب نہیں, فرض نہیں, بلکہ نفل ہے. یہاں تک آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اور اس کا من نہیں ہے روزہ رکھنے کا تو اس کو بیدار نہ کیا جائے, کیونکہ بیدار کرنا یہ تو فرض اور واجب کی اہمیت رکھتا ہے. اگر کسی آدمی کو بیدار کیا جا رہا ہے, کسی آدمی کو سوتے ہوئے اٹھایا جا رہا ہے, تو یہ تو فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے. نفل کے لیے اور نفل کی بات یہ نہیں کہ اس کے لیے بیدار کیا جائے. اسی طرح سے نہ جانے کن کن خرافات ہوتی ہیں, کیا کیا خرافاتیں ہم اس رات کے اندر کرتے ہیں. وہ خرافاتیں کرتے ہیں کہ جن کا ایمان سے, اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق ہی نہیں, بلکہ صرف خرافات ہی خرافات ہے. آقا مدنی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کل قیامت کے دن کیسے پہچان لیں گے؟ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت صحیح طریقے سے وضو کرتی ہے, ان وضو کے اعضاء کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. اور آقا مدنی جب کل اپنی امت کو پہچان رہے ہوں گے, حوض کوثر پر جام کوثر پلا رہے ہوں گے, اسی طرح سے آپ کے ہر امتی آئے گا, آنے کے بعد آپ اس کو جام کوثر نوش فرمائیں گے, تو کچھ آدمیوں کو روک لیا جائے گا. راستے میں فرشتے کچھ آدمیوں کو روک لیں گے. آقا مدنی علیہ السلام ان فرشتوں سے عرض کریں گے بھائی آنے دو, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرے امتی ہیں. اب کو فرشتے آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے آقا یہ آپ کی امت کے لوگ ضرور ہیں, لیکن ان کو ہم نے اس لیے روکا ہے کہ انہوں نے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو بگاڑا تھا, آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا تھا, بدعتوں اور خرافاتوں کے اندر یہ لوگ پڑ گئے تھے, جن کی وجہ سے آقا علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو پھیر لیں گے. اس لیے جو خرافات کی جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان سب سے, ان خرافات سے, بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.